فرعون خدائی کا دعویدار اور بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے ہاں جو بیٹے ہوتے تھے انہیں قتل کرنے کا ایک نظام بنایا تھا، یہاں تک کہ فرعون نے 70,000 بچوں کا قتل کروایا۔ اس وقت فرعون کی مقرر کردہ دائیاں اسرائیل کی حاملہ عورتوں کی نگرانی کرتی تھیں۔ فرعون نے یہ سب کام اپنے ایک خواب کی وجہ سے کیا تھا۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس آگ نے تمام گھروں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ دہشت کے عالم میں بیدار ہونے کے بعد فرعون نے تمام کاہنوں اور نجومیوں کو جمع کر کے اپنے خواب بیان کیا۔ نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کرے گا۔ وہ بچہ کون تھا؟ فرعون یہ سن کر خوفزدہ ہو گیا اور اس نے ایک حکم جاری کیا، بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اور اسی دوران حضرت ہارون علیہ السلام اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ امید سے تھیں۔ فرعون نے حکم جاری کر دیا، اگر ان کے گھر بیٹے پیدا ہوں تو ان کو قتل کر دینا، اور اگر بیٹیاں پیدا ہوں تو ان کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اور ایسا ہی کیا جانے لگا، بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ پھر ایک وقت آیا جب کاہنوں نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمت کار کا ملنا مشکل ہو جائے گا، اور پھر ہمارے کمتر گھٹیا کام کون کرے گا؟ پھر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ ان دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھیں۔ اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، جس سے فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نظر میں نہ آئیں۔ انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ پیدائش کا وقت آ پہنچا اور انہوں نے بچوں کو جنم دیا۔ اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ نجومیوں نے فرعون کو خبر دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو بدحواس کر دیا۔ اس کے سپاہیوں نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سال امان میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ کے والدین سخت پریشان تھے۔ 3 مہینے تک انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپا کر رکھا، لیکن زیادہ دیر تک حضرت موسیٰ کو شاہی سپاہیوں کی نظروں سے چھپا کر رکھنا آسان نہ تھا۔ پھر بھی انہوں نے اپنی پوری کوشش کی، یہاں تک کہ ان کو اللہ کا حکم ملا۔ یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ تابوت کی طرح ایک صندوق بنایا جائے اور اس بچے کو اس میں رکھ دیا جائے اور دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ۔ اس طرح وہ دریائے نیل میں سے گزرے اور ان کی بہن کنارے پر چلتی گئی اور اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی تھی۔ صندوق بہتا ہوا محل کے تالاب پر پہنچ گیا۔ وہاں فرعون کی بیوی ملکہ اور خادمہ لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ ملکہ کی نظر صندوق پر پڑی۔ اس نے کنیز کو حکم دیا کہ صندوق کو پاس لے کر آؤ۔ صندوق کے اندر دیکھا تو ایک خوبصورت اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ ملکہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی۔ اس نے محبت سے بچے کو گود میں لے لیا۔ ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالنا چاہیے۔ محل کے لوگوں نے مختلف رائے پیش کی، مگر ملکہ نے ایک بھی نہ سنی اور کہا کہ ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے یا اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس پر فرعون غضبناک ہوا اور کہا کہ یہ میری آنکھ کی ٹھنڈک نہیں ہے بلکہ صرف تیری آنکھوں کی ہے۔ میں بنی اسرائیل کے کسی بچے کو نہیں پالنا چاہتا۔ ملکہ نے بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کے معنی ہے وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو۔ بچے کو جب محل میں لے جایا گیا تو اس نے رونا شروع کر دیا، شاید کہ اسے بھوک لگی تھی۔ وہاں پر بہت ساری عورتیں بلائیں گئیں اور اس کو دودھ پلا سکیں، لیکن بچے نے کسی کا دودھ نہ پیا، اور یہ سب کچھ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ کی بہن ملکہ کے پاس آئی اور کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے گھر کا بتا دوں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور اس بچے کی خیر خواہ ہوں، اس لیے کہ وہ غریب گھرانے سے ہے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ کی بہن ملکہ کو ایک گھر میں لے گئی۔ جب اس عورت نے بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کی تو بچے نے فوراً دودھ پی لیا۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور عورت کا دودھ نہ پیا تھا، اس لیے وہ خود اس عورت کے پاس بچے کو لے کر آنے لگی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے اور مضبوط اور توانا ہو گئے، اور اللہ نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا،
اور آپ علیہ السلام نے ہی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلوائی اور مصر سے نکل گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر روانہ ہوا۔ جب بنی اسرائیل دریا کے کنارے پر پہنچے تو دیکھا کہ اب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہ بچا اور یہاں ایک معجزہ پیش آیا۔ اللہ نے دریا کے بیچ سے راستہ بنا دیا اور اب فرعون کا خواب پورا ہونے والا تھا اور اس کی بادشاہت تباہ ہونے والی تھی۔ بنی اسرائیل تو سمندر کے پار چلے گئے، مگر جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے آیا تو سمندر کا راستہ بند ہو گیا اور آگے پانی چھا گیا اور وہ اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔